بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسلام کی تاریخ میں اگر کسی آواز کو سب سے پہلے پہچان ملی تو وہ اذان کی آواز تھی۔ یہ صدا سب سے پہلے مدینے کی گلیوں میں گونجی جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی اور مسلمانوں کو پہلی بار اجتماعی طور پر نماز کے لیے بلایا گیا تو وہ اذان تھی۔ اذان نہ صرف نماز کے وقت کی اطلاع ہے بلکہ یہ توحید، رسالت اور کامیابی کا جامع اعلان ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اذان کی مکمل تاریخی، روحانی اور قرآنی تفصیل فراہم کریں گے تاکہ ہر سننے والا دل و جان سے اس پیغام کو محسوس کر سکے۔ اذان کا لغوی معنی کیا ہے؟ اذان عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اعلان کرنا، اطلاع دینا یا صدا لگانا۔ لغت میں اذان کا مطلب ہے کسی چیز کا شعور دینا یا آواز کے ذریعے خبر دینا۔ قرآن میں اس کا استعمال حج کے لیے یوں ہوا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ اصطلاح میں اذان نماز کے وقت کو ظاہر کرنے والا وہ اعلان ہے جو مخصوص الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اذان کا ذکر، اگرچہ قرآن مجید میں اذان کا لفظ صراحت کے ساتھ نماز کے لیے استعمال نہیں ہوا، لیکن کئی مقامات پر اس کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کا ذکر کی طرف دوڑو۔ اذان کی ابتدا خواب سے حقیقت تک کا سفر۔ جب مدینے میں اسلامی معاشرہ قائم ہوا تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ کسی نے ناقوس یعنی گھنٹی کا مشورہ دیا، کسی نے آگ جلانے کا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ان کو اذان کے الفاظ سکھا رہا ہے۔ صبح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور خواب بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب سچا ہے، بلال کو یہ الفاظ سکھاؤ کیونکہ ان کی آواز بلند ہے۔ یوں اذان کا عمل باقاعدہ شروع ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے مؤذن۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو غلامی سے آزادی تک کا سفر طے کر چکے تھے، اسلام کے پہلے مؤذن بنے۔ ان کی اذان مدینے کی فضا کو ایمان سے بھر دیتی۔ ان کے الفاظ صرف صدا نہیں ہوتے تھے بلکہ جنت کی خوشبو جیسی محسوس ہوتی تھی۔ اذان کے کلمات، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اذان اور اقامت میں فرق۔ اذان نماز کے اعلان کے لیے ہے جبکہ اقامت نماز شروع کرنے کے لیے۔ اقامت کے الفاظ اذان جیسے ہی ہوتے ہیں، قد قامت الصلاۃ شامل ہوتا ہے جس کا مطلب ہے نماز قائم ہو گئی۔ اذان کا روحانی نفسیاتی اثر۔ اذان صرف آواز نہیں بلکہ روح کی غذا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے اور ہوا خارج کرتا ہے تاکہ اذان نہ سنے۔ یہ صدا دل کو سکون، آنکھوں کو اشک اور روح کو طاقت دیتی ہے۔ اذان کی فضیلت احادیث کی روشنی میں۔ مؤذن کے لیے قیامت کے دن سب سے بلند گردن ہوگی۔ اذان کی آواز جہاں تک پہنچے گی وہاں تک بخشش ہوگی۔ مؤذن کے الفاظ کی گواہی زمین و آسمان کی ہر چیز دے گی۔ اذان سے متعلق تاریخی واقعات۔ فتح مکہ کے وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ ہجرت حبشہ کے بعد مسلمان جب مدینے پہنچے تو پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دی۔ موجودہ دنیا میں اذان پر پابندیاں۔ کئی ممالک میں اذان پر آواز کی پابندیاں ہیں، خاص طور پر غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں، مگر اذان کو دبایا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ صدا دلوں میں بس چکی ہے۔ دنیا کی سب سے پہلی اور آخری اذان۔ دنیا میں ہر لمحہ کسی نہ کسی جگہ اذان دی جا رہی ہوتی ہے۔ انڈونیشیا سے شروع ہو کر افریقہ، عرب، یورپ، امریکہ، پھر واپس انڈونیشیا تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ اذان اور جدید ٹیکنالوجی۔ اذان آج ایپ، گھڑیوں، اسپیکر، اسمارٹ فون اور سیٹلائٹ کے ذریعے دی جا رہی ہیں۔ اذان کی آواز نے ہر ٹیکنالوجی کو اسلام کا سفیر بنا دیا۔ اذان اور عورت۔
فقہی طور پر عورت اذان نہیں دیتی، مگر وہ اذان سن سکتی ہے، دہرا سکتی ہے اور اپنے دل میں اس کے پیغام کو زندہ رکھ سکتی ہے۔ اذان کے عالمی اثرات۔ اذان نے لاکھوں غیر مسلموں کو اسلام کی طرف مائل کیا۔ بہت سے لوگ صرف اذان کی آواز سن کر مسلمان ہوئے۔ اذان کا پیغام۔ اذان ہمیں دن میں 5 بار اللہ کی طرف بلاتی ہے۔ یہ آواز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم فانی ہیں، ہمارا رب باقی ہے۔ اذان صرف ماضی کی علامت نہیں بلکہ اسلام کا جیتا جاگتا پیغام ہے۔ جب بھی اذان سنو، رکو، دل سے سنو اور رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ اذان صرف آواز نہیں، ایک انقلابی صدا ہے جو انسان کو مٹی سے اٹھا کر رب کے دربار میں کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ وہ اعلان ہے جو قیامت تک گونجتا رہے گا۔ معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار رہیں گے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔